السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام و ناظرین اکرام، خواتین و حضرات، الحمدللہ گزشتہ چند دنوں سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پر ہم غور کرتے آ رہے ہیں۔ ابتدائی آیات میں جو 3 آیات رہے ہیں وہ مسلمانوں سے متعلق اور متقین سے متعلق رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 آیتیں جو رہی ہیں وہ کافروں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشادات اور احکامات نازل کیے، اور اس کے بعد ہم منافقین کے تعلق سے 8ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک ہم جو ہے سو تلاوت کر رہے ہیں اور غور و فکر فرما رہے ہیں۔ منافقین کے تعلق سے 13 آیات تک 8ویں آیت سے 13 آیات تک ہم جو ہے سو تفصیلات پر بہت ہی غور و فکر کیے ہیں۔ آج سے ہم جو ہے سو 14ویں آیت سے لے کر انشاءاللہ تعالی 20ویں آیت تک آج ہم منافقین کے تعلق سے غور و فکر کریں گے۔ ابتدا میں ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ترجمے سے بھی آپ لوگ بہت سی روشنی حاصل کر سکتے ہیں اور بآسانی اس بات کو سمجھ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 14ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایماندار ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب یہ لوگ مشرکین میں جاتے ہیں، یہود و نصارہ میں جاتے ہیں، تو یہ منافقین جو ہوتے ہیں یہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کی بات کرتے ہیں، اور پھر مسلمانوں میں آتے ہیں تو مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ اس تعلق سے بہت سی گفتگو ہوتے جا رہی ہے ہماری، تاکہ بات کو اور آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے، ترجمے سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ 15ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، جیسا کہ وہ لوگوں نے بات کہی کہ ہم تو جا کر مسلمانوں میں جا کر ان کا تو مذاق اڑاتے ہیں، ان کے استہزاء کرتے ہیں، ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھاتا ہے۔ یعنی کہ منافقین جو جا کر یہود و نصارہ میں اور مشرکین میں اور اپنے جو سرداران ہیں منافقین کے، ان کے پاس جا کر جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں، تو حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ مسلمانوں کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، بلکہ وہ خود اپنا آپ مذاق اڑا لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسی بات کو جو ہے سو بڑھاوا دیتا ہے تاکہ وہ لوگ اسی میں گمراہی میں جو ہے سو مبتلا رہیں۔ اور پھر 16ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں مول لیا ہے،
بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہو۔ یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے جب دین پیش کر دیا گیا، جب ان کے سامنے دین آ چکا، اور اس کے باوجود جب وہ اس بات کو اس کو قبول بھی کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کے سامنے، اس بات کو قبول بھی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے سو اس نیکی کے کام کو چھوڑ کر، اس ہدایت کو چھوڑ کر انہوں نے جو ہے سو گمراہی کو اپنا مقدر بنا لیا، اس کو خرید لیا انہوں نے، یہ جو مول لے لیا بلکہ جو بات آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا جو اللہ تعالیٰ نے جو درس دیا تھا، جو حکم دیا تھا، جو پیغام دیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کو بعض تو یہ تھے کہ وہ لوگ مانتے تھے لیکن بعد میں جو ہے سو منافقانہ عمل وہ کرتے رہے، جبکہ انہوں نے ان کے سامنے کوئی دنیاوی بات آئی، دنیاوی باتوں میں جو سو اگر کچھ نفع نظر آ گیا تو وہ لوگ جو سو مسلمانوں سے جڑے رہے۔ آگے کی آیتوں میں اس بات کا تذکرہ آتا ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ ان کی مثال کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آتی ہی رہی، جو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیے جو نہیں دیکھتے، بہرے، گونگے، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے۔ مطلب اس کے اندر یہ مثال اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دی کہ یہ لوگ جو ہدایت کو حاصل کر کر اس کا دل میں نور پیدا کر سکتے تھے، اس نور سے ان لوگوں نے جو ہے ظلمات کی طرف، اندھیروں کی طرف آگے بڑھ گئے۔ تو ان کی مثال اس طریقے سے دی گئی کہ یہ لوگ فرض کیجئے کہ ایک آگ لگاتے ہیں، اندھیرے میں کیا کرتے لوگ پہلے زمانے میں لکڑیاں جلا کر روشنی کرتے تھے، تو اسی طریقے سے آگ لگا کر یہ لوگ یہ خود بھی جو ہے سو اس سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اپنے جو ساتھیاں ہیں، منافقین اپنے جو ساتھیاں ہیں ان کو اس میں جو ہے سو بڑھانے کے لیے ان کے وہ روشنی جو ہے سو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ اس آگ کو دیکھ کر، اس روشنی کو دیکھ کر جو ہے سو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روشنی سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب وہ آگ بجھ جاتی ہے تو پھر وہ اندھیروں میں غرق ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ان کے سامنے جب دین آ گیا، سرکار دو علیہ وسلم کی عظیم ترین شخصیت ان کے درمیان میں رہی، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے سو منافقانہ عمل کیا۔ تو ابھی جو ان کا حساب ایسا ہے کہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے یہ گونگے، بہرے اور اندھے بنے رہے، کیونکہ ان کے سامنے تو روشنی جلی، لیکن جب روشنی بند ہو جائے گی، جب آگ جلنا بند ہو جائے گی تو ہوگا کیا؟ اندھیرا ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے جب اندھیرا ہو جائے گا تو جب یہ ان کی مثال یہ دی گئی کہ یہ بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے، یعنی کہ اب ان کے سامنے اندھے ہو گئے، یعنی کہ ان کو کوئی بات جو دین کی جو بات ہے، جو اچھائی کی جو بات ہے، نیکی کی جو بات ہے، وہ اب انہوں سن نہیں سکتے، کیونکہ ان کا منافقانہ عمل اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اب ان کے سامنے جو ہے سو جب دین کی بات کہی جاتی ہے تو وہ باتیں ان کو سنائی نہیں دیتی، اور پھر یہ جو ہے سو گونگے ہو گئے، یہ آواز بھی دینا چاہتے، یہ پکارنا بھی چاہتے تو نہیں پکار سکتے، کیونکہ اندھیرے میں آ گئے، اب اگر مدد لینا چاہتے بھی ہیں تو یہ مدد نہیں لے سکتے۔ اسی طریقے سے یہ اندھے ہو گئے، ان کی آنکھوں پر جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ اب اس کو یہ اسی کے اندر جو ہے سو یہ لوگ جو ہے سو غلطا رہے، اسی میں جو ہے سو مبتلا رہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور دین کا جو سو مذاق، صحابہ کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی میں اضافہ کر دیا۔ تو اس طریقے سے ان میں یہی چیزیں جو سو پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں اور مثال دیتے ہوئے پیش کر اللہ تعالیٰ آگے اس بات کو بھی آپ سنیے، محسوس کیجئے کہ آؤ کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہ آسمانی برسات، جب بارش ہوتی ہے برسات کی طرح، جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، کافروں کو، یہ لوگ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال دیا کہ بارش کا جب موسم ہوتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو آسمان سے جو سو بجلیاں بھی گرجنے لگتی ہیں۔ جب بجلیاں گرجتی ہے تو وہ اس کے جو کڑاکے کی جو آواز جو آتی ہے، اس سے یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کہاں ہم پر جو سو گر جاتی ہے یہ آئے گی، اور اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے کانوں کو جو سو بند کر لیتے ہیں۔
جو بجلی جو روشنی جو دیتی ہے، اس روشنی سے جو بجلی کی روشنی میں جب کبھی یہ لوگ آگے بڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے سو اس کے کڑاکے سے، اس کی آواز سے، اپنے کانوں میں جو ہے سو اپنے کانوں میں جو ہے سو اس کی گرج سے، اس کے خوف سے کہ کہاں موت آ جاتی کہ کیا ہے کہ اس کے ڈر سے جو ہے سو یہ لوگ اپنے کانوں میں جو ہے سو انگلیاں جو ہے سو یہ رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے سو کافروں سے متعلق جو ہے بات کہی گئی، منافقین کے تعلق سے بات کہی گئی کہ ان کی مثالیں جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے ایسی دی کہ بارش کے موسم میں جب بجلی اور اندھیریاں جو رہتے ہیں تو جب گرج ہوتی ہے، جب بجلی جو ہے سو چمکنے لگتی ہے تو یہ موت کے ڈر سے، کڑاکے کی اس کا جو ڈر، اس کا جو بجلی کی جو کڑاکہ جو رہتا ہے، اس کی جو آواز جو رہتی بہت ہی آپ سنتے ہیں کہ کس قدر جو سو بھیانک، کس قدر تیز جو سو اس کی آواز ہوتی ہے، تو اس سے جو سو ڈر کے جو سو کہاں موت آ جاتی، ان کا ڈر کر جو ہے یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں۔ اور آگے کی آیت میں 20ویں آیت میں اللہ تعالیٰ جو منافقین سے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اونچک لے جائے جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے بات رہی کہ جب بجلی جب کڑکتی ہے تو کچھ روشنی ہوتی ہے، تو روشنی میں وہ لوگ کچھ آگے بڑھتے ہیں، کچھ لوگ چلتے پھرتے ہیں، کچھ آگے بڑھتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے، یعنی کہ پھر جب وہ بجلی کچھ دیر کے لیے چمکتی ہے اور پھر جو ہے سو وہ گزر جاتی ہے تو پھر اندھیرا آ جاتا ہے، تو پھر یہ جہاں کے وہیں پر جو سو کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ آگے بڑھ نہیں سکتے، ان کو روشنی دکھائی نہیں دیتی۔ مطلب یہ روشنی سے مراد کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ روشنی سے مراد کیا ہے؟ ہدایت۔ یہ لوگ بعض اوقات مسلمانوں میں آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور ان کے قلبوں میں پیدا ہوا، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے یہ اندھیروں میں جو ہے سو غرق ہو گئے، ظلمات کی طرف چلے گئے۔ یہاں پر وہی بات جو ہے سو پیش کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے سو اس روشنی کو جو ہے سو اس ہدایت کو جو ہے سو حاصل کرنے کے بجائے، اور جب وہ روشنی حاصل ہوئی چند قدم تو چلے لیکن پھر اس کے بعد پھر رک گئے، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کان اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یعنی کہ پوری طریقے سے ان کے آنکھوں اور کانوں کو جو سو سلب کر دے، ان کے آنکھوں کی روشنی کو جو سو چھین لے اور کانوں کو جو سو سننے سے جو سو محروم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ہماری جو باتیں ہمارے سامنے جو آتی ہیں تفاسیر میں، اس میں یہ جو باتیں آتی ہے کہ جیسا کہ اس کی جو مثالیں جو ہمارے سامنے پیش آئی ہے کہ انہیں یہ لوگ جو ہے سو جب منافق لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ دل میں منافق کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اس کا تو اثر تو ہوگا، لازمی نتیجہ ہے، تو ہوگا یہ کہ اس کے دل میں جو ہے سو نور پیدا ہوتا ہے، پھر جہاں شک کیا وہ نور چلا جا۔ یعنی کہ ہوتا یہ تھا، یہ لوگوں کا معاملہ ایسا تھا کہ جب کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جب غزوات میں کامیابی حاصل ہوتی، جنگوں میں کامیابی حاصل ہوتی، تو اس سے جو مال غنیمت وغیرہ جو حاصل ہوتا تھا تو وہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے بھی ادھر فائدہ حاصل کریں۔ جیسا کہ جو آیات کی جو تلاوت میں ہم جو مول لینے والی جو بات رہی کہ ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان رہا، آخروی اعتبار سے بھی انشاءاللہ آگے کا میں جو سو آپ کے سامنے تفسیر جو سو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بتایا کہ جب یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ان کے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے، پھر جب جہاں شک کیا اور شک پیدا ہو گیا وہ نور ان کے دلوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ جس طرح لکڑیاں جب تک جلتی رہی روشنی رہی، جیسا آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آگ لگاتے ہیں تو روشنی جب جلتی رہی تو اس وقت تک تو وہ لوگ جو ہے روشنی رہی، جہاں بجھی نور گیا۔ فرماتے ہیں نور سے مراد یہاں ایمان ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے بات رکھی تھی سامنے کہ نور سے مراد ہدایت ہے، روشنی سے مراد ہدایت ہے۔ تو ایمان ہے جو ان کی روشنی رہی، جب ایمان جو ان کی زبانوں پر تھا اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں نور پیدا ہوا، لیکن لا الہ الا اللہ ان کے لیے روشنی کر دیتا تھا، امن و امان اور کھانا پینا اور بیوی بچے سب مل جاتے تھے۔ یعنی کہ مسلمانوں میں جب رہتے تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی تفسیر میں بات آئی کہ یہ جو منافق تھے ان کے اوپر جو ہے سو ہم کافر کے حساب سے یا پھر ارتداد کے حساب سے مرتد کی سزا قتل کی ہم نہیں دے سکتے،
کوئی بھی خاصی، کیونکہ وہ کہتے تو ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیے تو ان پر جو ہے ارتداد کا جو ہے جرم ان کے اوپر عائد نہیں ہوتا، اسی لیے ان کا شمار جو ہے منافقین میں ہے، اور اسی لیے ان کو کافروں سے بڑھ کر بدترین ان کو جو ہے سزا دی جائے گی، جو دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رکھے گا، کیونکہ یہ ہر دو کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، دھوکہ دیتے رہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے، تو اس لیے جو ہے اب ان کو ہی کیا رہا، دنیاوی اعتبار سے ان کو امن و امان تو حاصل ہو گیا، مسلمانوں سے امن و امان حاصل ہو گیا، زندگی ان کی جانیں جو بخشی جاتی رہی، تو اس طریقے سے ان کو یہ چیزیں تو ان کو حاصل ہوئی، لیکن شک و نفاق مرتے ہی راحتیں چھین لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب، لیکن ان کا جو فیصلہ، جیسا کہ یہ بات حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ نیتوں پر فیصلہ کرنے والا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ ہمارے اعمال پر، اور اعمال کے علاوہ کس نیت سے وہ عمل کیا گیا اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، تو قیامت کے دن بھی ان کو جو ہے کسی قسم کی جو ہے لازمی بات ہے کہ وہاں پر ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس سے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی۔ خطاوہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے منافق کو دنیاوی نفع، مثلا مسلمانوں میں لڑکے لڑکی کا لین دین، ورثے کی تقسیم، جان مال کی حفاظت وغیرہ مل جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کے دل میں ایمان کی جڑ اور اس کے کاموں میں حقیقت نہیں ہوتی، اس لیے موت کے وقت وہ سب منافع سلب ہو جاتی، جیسے آگ کی روشنی جو بجھ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اندھیریوں میں چھوڑ دینا مرنے کے بعد عذاب ہونا ہے، یہ لوگ حق کو دیکھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اور ظلمت کفر سے نکل جاتے ہیں، لیکن پھر اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے ہدایت کا دیکھنا اور حق پر قائم رہنا ان سے چھن جاتا ہے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اندھیرے سے مراد ان کا نفاق ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت کے وقت منافق کی بدعمالیاں اندھیروں کی طرح اس پر چھا جاتی ہیں۔ غور فرمائیے آپ کہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں، جو گنہگار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان منافقین کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے سامنے بدعمالیاں اندھیروں کی طرح اس پر چھا جاتی ہیں، اور کوئی بھلائی کی روشنی اس کے لیے باقی نہیں رہتی، جس سے اس کی توحید کی تصدیق ہو۔ وہ بہرے ہیں، حق کے سننے سے اندھے ہیں، راہ راست کو دیکھنے اور سمجھنے سے ہدایت کی طرف لوٹ نہیں سکتے، نہ تو انہیں توبہ نصیب ہوتی ہے نہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں دی ہے وہ یہ ہے کہ منافقوں کے لیے جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ قوم ہے جن پر کبھی حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی پھر شک میں پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی سامنے بات رکھی کہ جب ان کے سامنے جب حق کی بات آتی ہے تو کبھی وہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن پھر شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ کیوں پڑتے ہیں شک و شبہ میں؟ اگر مسلمانوں کو کسی قسم کا نقصان ہو گیا، وہ آگے بھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے ساتھ ساتھ مجھے سمجھانا پڑتا ہے، تو الحمدللہ تو یہاں پر جب شک و شبہ میں وہ پڑ جاتے ہیں تو ان کی مثال یہاں پر جس طریقے سے ان آیات میں دی گئی کہ برسات کیسی ہے، سیب کے معنی میں اور بارش کے ہیں، بعض نے بادل کے معنی بھی بیان کیے ہیں، لیکن زیادہ مشہور معنی بارش کے ہی ہیں جو اندھیرے میں برسے۔ ظلمات سے مراد شک اور کفر و نفاق ہے، اور رعد یعنی گرج جو اپنی خوفناک آواز سے دل ہلا دیتی ہے۔ یہی حال منافق کا ہے کہ اسے ہر وقت ڈر، خوف، گھبراہٹ اور پریشانی ہی رہتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ علیہ مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہ منافقین خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، لیکن دراصل وہ ڈرپوک لوگ ہیں، اگر وہ کوئی جائے پناہ یا راستہ پالیں تو یقیناً وہ اس میں سمٹ کر گھس جائیں، یعنی کہ تم کو دھوکہ دے دیں، تمہارا ساتھ چھوڑ دیں، اور جو ہے سو یہ لوگ جو ہے سو تمہارا ساتھ چھوڑ دیں اور جو ہے سو یہ اپنی راہ لیں۔ بجلی سے مثال دی ہے اس نور ایمان کی جو ان کے دلوں میں کسی وقت چمک اٹھتا ہے، تو وہ اس وقت اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، لیکن یہ انہیں کوئی نفع نہ دے گا، یہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کے ارادے کے ماتحت ہیں، یہ بچ نہیں سکتے۔ جیسے اور جگہ فرمایا حل عطا کا حدیث الجنود، یعنی کیا تمہیں لشکریوں کی، فرعونیوں اور سمودیوں
کی روایتیں نہیں پہنچی تو ہیں، لیکن یہ کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ان کے پیچھے سے گھیر رکھا ہے۔ بجلی کا آنکھوں کو اچٹ لینا، اس کی قوت اور سختی اور منافقین کی بینائی کی کمزوری اور ان کا ضعف ایمان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مضبوط آیتیں ان منافقوں کی خلائی کھول دیں گی۔ مطلب اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے منافقین کے جو اعمال ہے، ان کو جو سو صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دیا، بتلا دیا کہ یہ لوگ جو سو کس طرح منافقانہ چالیں چل رہے ہیں، اور ان کے چھپے ہوئے عیوب ظاہر کر دیں گے، اور اپنی نورانیت سے انہیں مبہوت کر دیں گے۔ جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ایمان جب ان پر ظاہر ہو جاتا ہے تو ذرا روشن دل ہو کر پیروی بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر جہاں شک و شبہ آیا کہ دل میں کدورت اور ظلمت بھر گئی اور بھونچکے ہو کر کھڑے رہ گئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کو ذرا عروج ملا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ادھر بات رکھی کہ جب اسلام کو جب عروج حاصل ہوتا تھا، جب غزوات میں کامیابی حاصل ہوتی تھی، مسلمانوں کا جو سو اثر و رسوخ بڑھ جاتا تھا، تو یہ لوگ جو ہے سو کیا کرتے تھے، ادھر آ جاتے تھے مسلمانوں کی طرف۔ کہ عروج ملا تو ان کے دل میں قدر اطمینان پیدا ہوا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے کہ چلو اب ہم محفوظ تو ہیں ان سے، لیکن جہاں اس کے خلاف نظر آیا کہ یہ الٹے پیروں کفر کی طرف لوٹنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کا روشنی میں چلنا، حق کو جان کر کلمہ اسلام پڑھنا ہے، اور اندھیرے میں ٹھہر جانا، کفر کی طرف لوٹ جانا۔ اور بھی بہت سے مفسرین نے کئی اسی قسم کے جو سو اقوال یہاں پر جو سو بیان کیے ہیں۔ اب میں جو سو کچھ اور بنیادی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تاکہ جو سو ہم آخری مراحل میں اس بات کو جو سو ہم محسوس کریں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مومنوں کی اور منافقین کی جو قسمیں جو بیان کیے ہیں، وہ باتیں تو آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ منافق کے ضد ہوتا ہے۔ منافق جو ہے سو جھوٹ بولتا ہے، لیکن مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مومن جو ہے سو امانت دار ہوتا ہے، لیکن مسلمان خیانت دار ہوتا ہے، خیانت کرتا ہے، اور جب بھی جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالی گلوچ کرتا ہے، اور مسلمان جو ہے سو صبر سے کام لیتا ہے۔ اور پھر جو ہے سو دوسری جو اللہ تعالیٰ سرکار وسلم کی جو حدیثیں ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے اندر یہی بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ مسلمان الحمدللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جب بھی کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اس کے برخلاف جو منافق ہوتا ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے سو مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل 4 قسم کے ہیں۔ یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ دل 4 قسم کے ہیں، غور سے سنیے آپ لوگ۔ ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمکتا ہے، جو روشن چراغ کی طرح چمکتا ہے۔ دوسرے وہ دل جو غلاف آلود ہے، تیسرے وہ دل جو الٹے ہیں، اور چوتھے وہ دل جو مخلوط ہیں۔ پہلے دل سے مراد مومن ہے، پہلے دل سے مراد مومن کا دل ہے، یعنی کہ مومن کا دل پوری طریقے سے نورانی ہوتا، پوری طریقے سے صاف ہوتا، کیونکہ وہ ایمان والا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اس کا دل نورانی ہوتا ہے۔ دوسرا جو بات بتائی گئی کہ غلاف آلود دل سے مراد کافر ہے، کافر جن پر جو ہے سو ان کے قلوب پر جو سو پردہ پڑ چکا ہے، ان کے قلوب پر جو سو پردہ اللہ تعالیٰ ڈال چکا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کر لیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہدایت کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا، لیکن وہ لوگ ماننے سے انکار کر دیے، لہٰذا ان کا دل جو ہے سو غلاف آلود ہے، یعنی کہ ان کے دل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خالص منافقوں سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جو ہمارے سامنے 4 جو منافقوں کی جو علامتیں ہم نے رکھے ہیں، وہ منافقانہ وہ 4 علامتیں جس کے اندر موجود ہوتی ہیں، وہ خالص منافق ہوتا ہے، جو جانتا ہے لیکن انکار کرتا ہے۔ اس کے سامنے تو یہ باتیں رکھ دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے سو منافق ہوتا ہے۔ اور چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ یہ اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ چوتھا دل جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسرا دل تو خالص منافقوں کا ہے کہ اس کے اندر وہ 4 علامتیں موجود ہیں، اور پھر قرآن مجید میں دیگر جو آیتوں میں بھی جو منافقوں کی جو علامتیں پیش کی گئی ہے، وہ علامتیں جن میں موجود ہوتی ہیں وہ نفاق والا دل ہے، وہ منافق کا دل ہے، اور پکا منافق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
اب اس سے ہٹ کر جو دل ہے اس کو یہ بتلا رہا ہے، چوتھا دل جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ یہ کہ اس کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ یہ وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے. جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منافقانہ جو علامتیں جو پیش کی گئی اس میں جو باتیں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اگر کسی قسم کی منافقانہ عمل ہم کو نظر آ جائے تو حکم یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فوری جو ہے سو ہم توبہ کر لیں، فوری ہم توبہ کر لیں. فرض کیجئے کہ ہم کسی کو جھوٹ بول دیں، کسی وجہ سے ہم جھوٹ بول دیں تو اس سے فوری جو ہے سو ہم توبہ کر لیں، اور پھر اس سچائی کا اظہار، جس کے سامنے جھوٹ بولے اس کے سامنے سچائی کا اظہار بھی کر دیں تاکہ وہ مغالطے میں نہ رہے. تو جھوٹ مسلمان نہیں کہتا، اگر غلطی سے اگر جھوٹ ہو گیا تو فوری طور پر جو ہے سو توبہ کر لے. اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کسی قسم کی اگر کوئی بات جو سو ہمارے پاس جو امانت رکھی گئی تھی اس کے اندر جو سو ہم خیانت اگر سرزد ہو جائے تو فوری جو سو اس امانت داری کو جو سو ہم جو سو لا لیں اور ہم جو سو فوری توبہ کر لیں، اور جو امانت رکھی گئی تھی اس کو جو سو ہم اظہار کر دیں، سچائی کا ہم اظہار کر دیں. اسی طریقے سے ہم کبھی جھگڑا نہیں کریں گے آپس میں، کسی قسم کا جھگڑا بھی اگر ہو جائے تو اس کو جو سو ہم صبر کے ساتھ پیش آئیں گے. یہ جو علامت ہے. اور پھر تیسری جو بات بتائی گئی کہ اگر کسی سے ہم وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کریں گے. یہ مومنانہ صفات ہے. اگر اس میں سے کوئی اگر صفت اگر ہمارے اندر علامت اگر پیدا ہو جائے تو ہم توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس سے جو سو ہمارے دل کو پھر صاف کر دے گا. تو یہ 4 چیزیں جو سو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے تمام منافقانہ اعمال کو جو سو برخاست کر دے، ختم کر دے. ان کا جو سو ایک بھی منافقانہ عمل ہمارے اندر پیدا نہ کر. اے رب العالمین تو رحمان الرحیم ہے، تو جو ہے سو دلوں کو پھیرنے والا ہے. اے رب العالمین ہمارا دین تو ہمارے دل کو تو اپنے دین کی طرف پھیر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.